ہے کہ ہمارے امیر محترم کو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. ماد رفستہ پتے شہید کری لاسانی دل برا چے دا محشر پا سخت و رز کی میں ارمان نوی او سوک چے استا پا زیبا جمال قسم خورم زیبا دل برا پا دوارو کونو کی وستا گندی جانان نوی نو سوک چے شہدہ پا دل بر نوی محمد امینہ دا سے نا اہلا دے جوندے پا دے جہان نوی. میں اپنی موضوع پر جو مجھے دیا گیا ہے اسلامی طرز ریاست، یقیناً اس موضوع پر میں مختلف وقت میں، کیونکہ ہم سب کا انتہائی مختصر وقت میں ہم سب جس ہستی کو آج سننے کے لیے بیتاب ہے والحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے قائد محترم قائد عظیمت موجود ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ایسے موضوع پر جب بندہ تقریر کرتا ہے نیچے مجمع سے لوگ شاید یہی توقع کر رہے ہیں کہ یہ جذباتی اور ولولہ انگیز خطاب ہوگا اور ہم محظوظ ہوں گے. تو حضور امیر المجاہدین نے ویسی بھی جو محافل کا جو جلسوں کا رنگ ہے اور جو ہمارے روایات آ رہے تھے وہی اکثر تبدیل کر دیا ہے. وہ وقت اور وہ دور اب گزر گیا کہ لوگ یا ٹکٹوں کے لیے جاتے تھے یا لنگر اور نیاز کے لیے جاتے تھے. اب صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کے اس کاج میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں اپنے کریم آقا کا ایک نگاہ ناز مل جائے. تو میں صرف اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر مختصر گفتگو کروں گا کہ کفار کی یہی سازش تھی کہ مسلمانوں سے جو اس کا جو طرز سیاست ہے وہ مکمل طور پر یہ ان کو علیحدہ کیا جائے، مذہب کو علیحدہ کیا جائے، سیاست کو علیحدہ کیا جائے. سیاست میں وہ لوگ لائے جائے جن کو دیکھ کر بھی قل واللہ نہ آتا ہو، جو 3 سال بعد بھی کوشش کرے تب بھی غلط پڑے، اور ان کے قانون ساز اور آئین ساز اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے جن کو سورہ اخلاص بھی نہ آتا ہو، جن کو دین کے بارے میں بالکل کوئی بھی علم نہ ہو، اور جو ان کے علماء ہے، جو ان کے اسلامی تشخص ہے، ان کو صرف یہاں تک محدود رکھا جائے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے نماز اور وضو کے وہ مسائل بیان کرنے ہیں. آپ نے سیاست کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کرنا. سیاست اور چیز ہے، اور اس طرح مذہب پہ عمل کرنا بطور مذہب بطور نظام نہیں، یہ اور چیز ہے. وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے علماء کو بالکل سائٹ پہ کر دیا، انہوں نے صلحاء کو بالکل سائٹ پہ کر دیا. کوئی عالم اگر ممبر پر میرے مصطفیٰ کریم کے نظام کی بات کرتا ہے تو لوگ اس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا سیاسی ہو گئے. اب انہوں نے سیاسی باتیں کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جو نظام میرے مصطفیٰ کریم ہمیں دے کے گئے تھے اور آپ تشریف فرما اس حال میں تھے مدینہ شریف میں کہ آپ مسائل بھی بیان کر رہے تھے اور آپ پوری دنیا کو ایک نظام بھی دے رہے تھے. اور پھر خلفائے راشدین جو اپنے ممبروں پر بھی بیٹھے تھے اور جو اپنے فیصلے بھی کرتے تھے اور پوری دنیا کو ایک نظام بھی دیا. جب ان کے بعد ہم نے اس نظام کو صرف یہ کہہ کر کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو یہ جب ہم اس عظیم فریضے کو چھوڑیں گے تو آپ کو پتا ہے تنظیمیں بھی بہت ہے، تحریکیں بھی بہت ہے، بہت سارے لوگ انفرادی کوشش بھی کر رہے ہیں، اجتماعی بھی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے. ہر طرف بندہ دیکھے تو انتہائی ماحول کشیدہ ہو چکا ہے. ہر طرف ظالم 300 قتل کے باوجود بھی وہ مسلسل ظلم پہ اتر آیا ہے. اس کے سامنے کوئی بھی وہ نظام نہیں ہے جو اس کے گریبان کو پکڑ سکے، اور ہر طرف کفر الحاد کا بازار گرم ہے. یہ اگر ایک حکومتی نظام کے ذریعے ایک آرڈر ہو جائے کہ آج پاکستان میں یہ چیز نافذ ہو جائے گا تو ہم کروڑوں مل کر وہ نہیں کر سکتے. جو 200-300 بندے وہ ادھر جا کر جو ہمارے اوپر جو نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ صرف 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، مگر اس سیاست کے تحت وہ کروڑوں کو کنٹرول کرتے ہیں. جب ہم نے اس چیز کو چھوڑا تو آج وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اس لیے
آج ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے، خواص کا یہ ذہن بنانا ہے، بالخصوص علماء کا یہ ذہن بنانا ہے، مشائخ کا یہ ذہن بنانا ہے کہ اگر ہم یہ میدان اس طرح چھوڑ دیں گے تو جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ملک لوٹا، جنہوں نے ملک کے خزانے لوٹے، جنہوں نے غریب کے عوام کا وہ خون چوسا، اور جنہوں نے اس ملک اور قوم پر وہ قہر بن کر ٹوٹ پڑے کہ بندہ حیران ہے کہ میں ایک ٹائم کے روزی کہاں سے لاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاست ہم نے ان کے سپرد کی جو ظالم تھے، جو دین سے بے خبر تھے، جو انگریز کے وفادار تھے، جو ان کے غلام تھے، اور یہاں پر ہم نے ممبروں پہ بیٹھ کر اور اپنے استانوں پہ بیٹھ کر یہ تسلی کر لی کہ نہیں، ہم سیاسی نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ آپ کے الفاظ ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو دوسرے الفاظ میں آپ نے اعلان کرنا ہے کہ پھر ہمارے ممبر مصطفیٰ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں پھر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کے وارث بھی نہیں ہیں، کیونکہ میرے محبوب فرماتے کہ کانت بنو اسرائیل میں تسوسهم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے، اور اس امت کو میرے مصطفیٰ کریم نے وہ سیاست کا عظیم فریضہ دیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہمارا لینا دینا نہیں ہے تو پھر دوسرے الفاظ میں آپ دین کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ آئے میں آپ میرے مصطفیٰ کریم کے غلامی میں آگے بڑھ کر کام نہیں کر سکتے۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس قوم کو کہیں گے کہ ہاں سیاست بھی ہمارا ہے اور ممبر پر بیٹھ کر ادھر نمازیں پڑھنا بھی ہمارا شیوا ہے، اور اس ممبر سے پورے دنیا کو کنٹرول کرنا بھی ہمارا تاریخ ہے۔ میں اپنے دادا حضور کے نشار کا کچھ ترجمہ بھی کروں۔ اکثر مجھے غلام غوث بغدادی صاحب کہتے ہیں جب بھی آپ پشتو شعر پڑھتے ہیں ساتھ میں کچھ ترجمہ بھی کیا کریں۔ میرے دادا حضور نے فرمایا جی سیاست جدا قویل شریعت ازینے، جی سیاست جدا قویل شریعت ازینے، جو سیاست کو شریعت سے جدا کرتے ہیں، بیزار لحس بے وقوف ظالم شیطان فاخمہ، کہہ رہا میں ایسے بے وقوف ظالم اور شیطان سے بیزار ہوں کہ سیاست جدا قویل شریعت ازینے، بیزار لحس بے وقوف ظالم شیطان فاخمہ، اور دا سیاست بازی بوڑم دا شریعت پچوگان، دا سیاست بازی بوڑم دا شریعت پچوگان، کم ہزار زل سرزی بدے میدان فاخمہ، دا سیاست بازی بوڑم دا شریعت پچوگان، کم ہزار زل سرزی بدے میدان فاخمہ۔ اور یہ شعر آپ سن کر آپ کو لطف آ جائے گا۔ فرماتے چتر خوشبوزی دا خلود محمد عربی، جن سے میرے مصطفیٰ کریم کے پسیر معطر کی خوشبو یہ مہک رہی ہو، ایسی جوان کے پیچھے چتر خوشبوزی دا خلود محمد عربی، سر پہ تلی کے اسیزوان پس روان فاخمہ، میں اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر ایسے جوان کے پیچھے چلا جاؤں گا جو چتر خوشبوزی دا خلود محمد عربی، سر پہ تلی کے اسیزوان پس روان فاخمہ، او قسم پر اب محبوب زماد محمد عربی، ز محمد امین تلزک پا قرآن فاخمہ۔ آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ اگر ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں اور پھر یہاں پر جب علماء سائٹ پہ ہو گئے، مشائخ سائٹ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی کام ہی نہیں، تو فرق کتنا آیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی کا ان کا تذکرہ ہوا، آپ نے ادھر سے لسٹ منگوائی، مجھے لسٹ لا کر دو، ادھر سب سے زیادہ مفلس یعنی جن کے پاس بالکل بھی پیسہ نہ ہو وہ کون ہے۔ جب لسٹ منگوایا گیا اور ان میں دیکھا تو سر فہرست حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی تھا۔
آپ نے فرمایا یہ اتنا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا یہ بالکل اس حال میں زندگی گزار رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کچھ پیسے منگوائے، آپ نے انکار کر دیا، آپ بڑے پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس کے بارے میں حضرت عمر شام گئے تو اس کے بارے میں کچھ خبریں آئیں، اور وہ خبریں یہ تھی کہ یہ مہینے میں صرف ایک بار ایسا ایک دن آتا، یہ بہت لیٹ نکلتے ہیں، اور یہ رات کو کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، یہ رات کو فیصلے نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ کہ جب ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں جب اس طرح کی شکایات آئیں کہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آ جاؤ، سامنے بٹھایا، گورنر ہے، فرمایا لیٹ کیوں نکلتے ہو؟ آپ نے کہا میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے، میں گھر کے کام کاج خود کرتا ہوں، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ نکلتا ہوں۔ یہ تھا گورنر۔ جب اسلامی سیاست یہ نہیں تھا کہ دنیا کے جتنے بھی مراعات ہو اور پیسہ ہو، پہلے کچھ بھی نہ ہو، بعد میں اس کے اساسوں کے تفصیل بھی معلوم نہ ہونا، نہ، یہ اسلامی طرز سیاست تھی۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ مہینے میں ایک بار کیوں اتنے لیٹ آ جاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک کرتا ہے، صرف ایک کپڑا ہے، میں مہینے میں اس کو دھوتا ہوں، پھر اس کو جو ہے نا سوکھنے کے لیے میں انتظار کرتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر وہ میں پہنتا ہوں، اس وجہ سے میں لیٹ آتا ہوں۔ فرمایا آپ رات کو ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ فرمایا میں نے دن ان کے لیے مقرر کی ہے، رات اپنے رب سے مناجات کے لیے مقرر کی ہے، میں اس وجہ سے نہیں نکلتا۔ فرمایا بے ہوشی کی اتاری ہوتی ہے، فرمایا میں نے حبیب بن عدی کو دیکھا جن پر کفار ظلم کر رہے تھے، اسی وقت میں نے ان کو بچایا نہیں، ان کے اس ظلم کو یاد کر میں روتا ہوں۔ اس وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے ان جیسا گورنر ملا ہے۔ جب اسلامی طرز سیاست تھی تو یہ عالم تھا گورنر کا، یہ عالم تھا عدالت کا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا امیر المؤمنین تشریف فرما ہے، آپ کا ذرہ گم ہو گیا، آپ نے دیکھا ایک یہودی کے پاس ہے، آپ نے فرمایا اسی وقت جو قاضی شریعت تھا ان کو فرمایا کہ یہ ذرہ میرا ہے اور یہ میرے سے گم ہوا ہے یا چوری ہوا ہے۔ اس قاضی نے فرمایا آ جاؤ اپنا فیصلہ سن، اپنا دعویٰ دائر کرو۔ یہودی کو بھی بلایا، جب سامنے ہو گئے قاضی شریح نے کہا میں بالکل یقین کرتا ہوں، الفن کہہ رہا ہوں یہ ذرا آپ ہی کا ہے، مگر یہ عدالت ہے، یہاں پر انصاف اس طریقے سے ہوگا کہ آپ گواہ پیش کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے غلام کو بلایا، جب انہوں نے گواہی دی فرمایا غلام کے گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں۔ آپ نے حسنین کریمین کو بلایا، فرمایا بچوں کی گواہی اپنے باپ کے حق میں قبول نہیں، اس لیے یہ ذرہ انہی کا ہے، میں فیصلہ یہی کر سکتا ہوں۔ یہ ہے اسلامی طرز سیاست، جہاں پر عدالتیں بھی آزاد ہو، جہاں پر انصاف کا بھی بول بالا ہو، جہاں پر وقت کا امیر المومنین بھی اس کے دربار میں کھڑے ہو جائے اور پھر کہے کہ ہاں آپ نے فیصلہ صحیح کیا ہے۔ یہودی نے جب اس نظام کو دیکھا تو آپ نے وہ ذرہ لا کر میرے شیر خدا کے قدموں میں ڈال کر کہا میں کلمہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جس نظام میں اتنا انصاف مل رہا ہے مجھے یقین ہے کہ اس نظام میں دنیا کی بھی خیر خواہی اور آخرت کی بھی ہے۔ اس لیے یہ ہم حضور امیر المجاہدین کا احسان کبھی نہیں بولیں گے کہ آپ نے اس قوم کو وہ سوچ دیا کہ آپ نے کہا کہ اگر بطور مذہب صرف آپ نے یہ کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی معمولات ہیں، اگر یہ اسلام ہے تو پھر سیدنا امام حسین کربلا مولا کے میدان میں کیوں گئے؟ پھر اپنی پوری خاندان کی قربانی کیوں دی؟ اس لیے آپ نے اس قوم کو یہ ذہن دیا۔ آج ہم انشاءاللہ ان کے لختی جگر، ہمارے قائد محترم، ان کے نور نظر کے سامنے یہ آخری عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور یہ عہد وفا کی تجدید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور امیر المجاہدین نے جو مشن ہمیں چھوڑا انشاءاللہ آپ کی قیادت میں اور آپ کے ہاتھ پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کے لیے ہم وقت حاضر ہیں۔ ہماری جان چلی جائے تو چلے جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس مشن کے سامنے۔ مشن پر سمجھوتا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم سب نے یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم حضور کے دین کے لیے، پھر ہماری خوش قسمتی ہے
کہ قائد بھی ہمیں وہ ملا ہے۔ میں صرف آخری بات کروں گا کہ آپ نے مجھے ایک خبر دی اور وہ یہ تھی، مجھے کہا کہ اگر ہمارے پڑوس ملک میں جن پر ظلم اور تشدد کی پہاڑ توڑے گئے، 20 سال جنہوں نے گوانتانامو بے جیل میں جانوروں کی طرح گزارے، ان کو اس طریقے سے رکھا گیا جیسے جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ سب پہاڑ ان پر ٹوٹے، مگر اسلام کی طاقت سے پھر بھی وہ میدان میں ہے، اور اس طریقے سے میدان میں ہے کہ پورے عالم کفر شکست کھا چکا ہے۔ جو جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا یہ اپنے رہائی کے لیے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ خدا کی قسم میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے ایک جو آیت کریمہ فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہیں اترا وہ آئینہ ہمارا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ تھا وہ یہ تھا کہ کم از کم امینی صاحب ہم 20 سال تو صبر کر لیں، ہم 20 سال تو یہ سختیاں اور تکالیف تو برداشت کر لیں، اس کے بعد پھر کوئی گلہ شکوہ تو بنے۔ آپ وہ راہ عظیمت کے مسافر ہیں اور وہ قائد ہے عظیمت کے۔ آپ کے الحمدللہ مثال یہ ہے، پورے جیل بھی گواہی دے گا، حضور کے غلام بھی گواہی دیں گے، اور خدا کی قسم مخالفین بھی گواہی دیں گے، موافقین تو ویسی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ حضور امیر المجاہدین نے جو ہمیں قائد دیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بک جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میں نے کہا جب ان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا، یہ سب کچھ لے لو جس میں سب کچھ تھا دنیاوی لحاظ سے، تب بھی آپ نے فرمایا کہ نہ جا کر اپنے بڑے سے کہنا کہ 1450 سال بعد بھی پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ان کو جھکا سکتے ہیں، نہ ان کو خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو ڈرا سکتے ہیں۔